گھنٹوں کا افسانہ حافظ حسین دین۔ حافظ حسین دین جو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا، ظفر شاہ کے گھر میں آیا۔ اس کا پٹیالے کا ایک دوست رمضان علی تھا جس نے ظفر شاہ سے اس کا تعارف کرایا۔ وہ حافظ صاحب سے مل کر بہت متاثر ہوا۔ گو ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں تھیں، مگر ظفر شاہ نے یوں محسوس کیا کہ اس کو ایک نئی بصارت مل گئی ہے۔ ظفر شاہ ضعیف الاعتقاد تھا۔ اس کو پیروں فقیروں سے بڑی عقیدت تھی۔ جب حافظ حسین دین اس کے پاس آیا تو اس نے اس کو اپنے فلیٹ کے نیچے موٹر گیراج میں ٹھہرایا۔ اس کو وہ وائٹ ہاؤس کہتا تھا۔ ظفر شاہ سید تھا، مگر اس کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکمل سید نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے حافظ دین کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ اس کی تکمیل کر دیں۔ حافظ صاحب نے تھوڑی دیر بعد اپنی بے نور آنکھیں گھما کر اس کو جواب دیا، بیٹا، تو پورا بننا چاہتا ہے تو غوث اعظم جیلانی سے اجازت لینا پڑے گی۔ حافظ صاحب نے پھر اپنی بے نور آنکھیں گھمائیں اور کہا، ان کے حضور میں تو فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ ظفر شاہ کو بڑی نا امیدی ہوئی۔ اس نے کہا، آپ صاحب کشف ہیں، کوئی مداوع تو ہوگا۔ حافظ صاحب نے اپنے سر کو خفیف سے جنبش دی اور کہا، ہاں، چلہ کاٹنا پڑے گا مجھے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اپنے اس خادم کے لیے کاٹ لیجئے۔ سوچوں گا۔ حافظ حسین دین 1 مہینے تک سوچتا رہا۔ اس دوران ظفر شاہ نے ان کی خاطر و مدارات میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ حافظ صاحب کے لیے صبح اٹھتے ہی 1.5 پاؤ بادام توڑتا، ان کے مغز نکال کر سردائی تیار کرتا، دوپہر کو 1 سیر گوشت بنوا کے اس کی خدمت میں پیش کرتا، شام کو بالائی ملی ہوئی چائے پلاتا، رات کو 1 مرغ مسلم حاضر کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر حافظ حسین نے ظفر شاہ سے کہا، اب مجھے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ظفر شاہ نے پوچھا، کیسی آوازیں قبلہ؟ تمہارے متعلق۔ کیا کہتی ہیں؟ تم ایسی باتوں کے متعلق مت پوچھا کرو۔ معافی چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب نے ٹٹول ٹٹول کر مرغ کی ٹانگ اٹھائی اور اسے دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا، تم اصل میں منکر ہو، آزمانا چاہتے ہو تو کسی کنویں پر چلو۔ ظفر شاہ تھر تھرا گیا اور بولا، حضور، میں آپ کو آزمانا نہیں چاہتا، آپ کا ہر لفظ صداقت سے لبریز ہے۔ حافظ صاحب نے سر کو زور سے جنبش دی، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں آزماؤ۔ کھانا کھا لیں تو ہمیں کسی بھی کنویں پر لے چلو۔ وہاں کیا ہوگا قبلہ؟ میرا معمول آواز دے گا، وہ کنواں پانی سے لبالب بھر جائے گا اور تمہارے پاؤں گیلے ہو جائیں گے۔ ڈرو گے تو نہیں؟ ظفر شاہ ڈر گیا تھا۔ حافظ حسین دین جس لہجے میں باتیں کر رہا تھا بڑا پرہیبت تھا، لیکن اس نے اس خوف پر قابو پا کر حافظ صاحب سے کہا، جی نہیں، آپ کی ذات اقدس میرے ساتھ ہوگی تو ڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب سارا مرغ ختم ہو گیا تو حافظ صاحب نے ظفر شاہ سے کہا، میرے ہاتھ دھلواؤ اور کسی کنویں پر لے چلو۔ ظفر شاہ نے اس کے ہاتھ دھلوائے، تولیے سے پونچھے اور اسے ایک کنویں پر لے گیا جو شہر سے کافی دور تھا۔ ظفر شاہ چادر لپیٹ کر اس کی منڈیر کے پاس بیٹھ گیا، مگر حافظ صاحب نے چلا کر کہا، 5 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، میں پڑھنے والا ہوں۔
कुएं का पानी लबालब भर जाएगा, तुम डर जाओगे। जफर शाह डर कर 10 कदम पीछे हट गया। हाफिज साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया। रमजान अली भी साथ था, जिसने जफर शाह से हाफिज साहब का तारुफ कराया था। वो दूर बैठा मूंगफली खा रहा था। हाफिज साहब ने कुएं पर आने से पहले जफर शाह से कहा था कि 2 सेर चावल, 1.5 सेर शक्कर और पाव भर काली मिर्चों की ज़रूरत है, जो उसका मामूल खा जाएगा। ये तमाम चीज़ें हाफिज साहब की चादर में बंधी थीं। देर तक हाफिज हुसैन दीन मालूम नहीं किस जुबान में पढ़ता रहा, मगर उसके मामूल की कोई आवाज़ न आई, न कुएं का पानी ऊपर चढ़ा। हाफिज ने चावल, शक्कर और मिर्चें कुएं में फेंक दी, फिर भी कुछ न हुआ। चंद लम्हात सुकूत तारी रहा। उसके बाद हाफिज पर जज्ब की सी कैफियत तारी हुई और वो बुलंद आवाज में बोला, जफर शाह को कराची ले जाओ, उससे 500 रुपए लो और गुजरांवाला में जमीन अलाट करा लो। जफर शाह ने 500 रुपए हाफिज की खिदमत में पेश कर दिए। उसने ये रुपए अपनी जेब में डालकर उससे बड़े जलाल में कहा, जफर शाह, तू ये रुपए देकर समझता है मुझ पर एहसान किया है? जफर शाह ने सर तापा इज्ज बनकर कहा, नहीं नहीं हुजूर, मैंने तो आपके इरशाद की तामील की है। हाफिज हुसैन दीन का लहजा जरा नर्म हो गया और बोला, देखो, सर्दियों का मौसम है, हमें एक धुस्से की जरूरत है। चलिए अभी खरीद लेते हैं। 2 घोड़े की बोस्की की कमीज और 1 पंप शू। जफर शाह ने गुलामों की तरह कहा, हुजूर, आपके हुक्म की तामील हो जाएगी। हाफिज साहब के हुक्म की तामील हो गई। 500 रुपए का धुस्सा, 50 रुपए की कराकुली की टोपी, 20 रुपए का पंप शू। जफर शाह खुश था कि उसने एक पहुंचे हुए बुजुर्ग की खिदमत की। हाफिज साहब व्हाइट हाउस में सो रहे थे कि अचानक बुड़बुड़ाने लगे। जफर शाह फर्श पर लेटा था। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि चौंक कर सुनने लगा। हाफिज साहब कह रहे थे, हुक्म हुआ है, अभी अभी हुक्म हुआ है कि हाफिज हुसैन दीन, तुम दरियाए रावी जाओ और वहां चिल्ला काटो, वहां तुम अपने मामूल से बात कर सकोगे। जफर शाह हाफिज को टैक्सी में दरियाए रावी पर ले गया। वहां हाफिज 40 घंटे मालूम नहीं क्या कुछ पढ़ता रहा। उसके बाद उसने ऐसी आवाज में जो उसकी अपनी नहीं थी कहा, जफर शाह से 300 रुपया लो और अपने भाई की आंखों का इलाज करो। तुम इतने गाफिल क्यों हो? अगर तुमने इलाज ना कराया तो वो भी तुम्हारी तरह अंधा हो जाएगा। जफर शाह ने 300 रुपए और दिए। हाफिज हुसैन दीन ने अपनी बेनूर आंखें घुमाई जिसमें मसर्रत की झलक नजर आ सकती थी और कहा, डाकखाने में मेरे 1200 रुपए जमा हैं, तुम कुछ फिक्र ना करो। पहले 500 और ये 300, कुल 800 हुए, मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। जफर शाह बहुत मुतासिर हुआ और बोला, जी नहीं, अदायगी की क्या जरूरत है, आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। जफर शाह देर तक हाफिज की खिदमत करता रहा। उसके एवज हाफिज ने 40 दिन का चिल्ला काटा मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। जफर शाह ने वैसे कई मर्तबा महसूस किया कि वो पूरा सैयद बन गया है और उसकी तत्हीर हो गई है, मगर बाद में उसको मायूसी हुई क्योंकि वो अपने में कोई फ़र्क ना देखता, उसकी तशफ़ी नहीं हुई थी। उसने समझा शायद उसने हाफिज साहब की खिदमत पूरी तरह अदा नहीं की, जिसकी वजह से उसकी उम्मीद बर नहीं आई। चुनाचे उसने हाफिज साहब को रोज़ाना 1 मुर्ग खिलाना शुरू कर दिया।
باداموں کی تعداد بڑھا دی، دودھ کی مقدار بھی زیادہ کر دی۔ ایک دن اس نے حافظ صاحب سے کہا، پیر صاحب، میرے حال پر کرم فرمائیے، میری مراد کبھی تو پوری ہوگی یا نہیں؟ حافظ حسین دین نے بڑے پیرانہ انداز میں جواب دیا، ہوگی، ضرور ہوگی۔ ہم اتنے چلے کاٹ چکے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہیں۔ تم نے ضرور اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہوگا۔ ظفر شاہ نے کچھ دیر سوچا اور بولا، حضور، میں نے ایسا کوئی گناہ کیا تو نہیں جو… حافظ صاحب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، نہیں، ضرور کیا ہوگا، ذرا سوچو۔ ظفر شاہ نے کچھ دیر سوچا اور بولا، ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے بٹوے سے 8 آنے چرائے تھے۔ یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں، اور سوچو۔ کبھی تم نے کسی لڑکی کو بری نگاہوں سے دیکھا تھا؟ ظفر شاہ نے ہچکچاہٹ کے بعد جواب دیا، ہاں پیر و مرشد، صرف ایک مرتبہ۔ کون تھی وہ لڑکی؟ جی میرے چچا کی۔ کہاں رہتی ہے؟ جی اسی گھر میں۔ حافظ صاحب نے حکم دیا، بلاؤ اس کو۔ کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، ہماری منگنی قریب قریب طے ہو چکی ہے۔ حافظ صاحب نے بڑے پرجلال لہجے میں کہا، ظفر شاہ، بلاؤ اس کو۔ تم نے مجھ سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی ہوتی تو مجھے بیکار اتنا وقت ضائع نہ کرنا پڑتا۔ ظفر شاہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ حافظ صاحب کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا، اور پھر اپنی ہونے والی منگیتر سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ حافظ صاحب کو ملے۔ بادل ناخواستہ اوپر گیا۔ بلقیس بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ ظفر شاہ کو دیکھ کر ذرا سمٹ گئی اور کہا، آپ میرے کمرے میں کیسے آئے؟ ظفر شاہ نے دبے دبے لہجے میں جواب دیا، وہ جو حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں نا۔ بلقیس نے ناول ایک طرف رکھ دیا اور کہا، ہاں ہاں، میں نے انہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بلقیس نے حیرت کا اظہار کیا، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ان کی تو آنکھیں ہی نہیں۔ وہ تم سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں، بڑے صاحب کشف بزرگ ہیں، ان کی بات سے ممکن ہے ہم دونوں کا بھلا ہو جائے۔ بلقیس مسکرائی، معلوم نہیں آپ اتنے ضعیف الاعتقاد کیوں ہیں، لیکن چلیے، اندھا ہی تو ہے، اس سے کیا پردہ۔ بلقیس ظفر شاہ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گئی۔ حافظ حسین دین بیٹھا چلغوزے کھا رہا تھا۔ جب اس نے قدموں کی چاپ سنی تو بولا، آ گئے ظفر شاہ؟ ظفر شاہ نے تعظیماً جواب دیا، جی ہاں حضور۔ لڑکی آئی ہے؟ جی ہاں۔ حافظ صاحب نے اپنی بے نور آنکھوں سے بلقیس کو دیکھنے کی کوشش کی اور کہا، بیٹھ جاؤ میرے سامنے۔ بلقیس سامنے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ حافظ صاحب نے ظفر شاہ سے کہا، اب تمہاری مراد بر آئے گی، ہم لڑکی کو وظیفہ بتائیں گے، انشاءاللہ سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ ظفر شاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً پھل منگوائے اور بلقیس سے کہا، حافظ صاحب معلوم نہیں کتنی دیر لگائیں، ان کی خدمت کرنا نہ بھولنا۔ حافظ صاحب نے کہا، دیکھو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، آج ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ تمہیں بھی خوش کر دیں۔
جاؤ بازار سے 4 تولے نوشادر، 1 تولا چونا، 10 تولے شنگرف اور 1 مٹی کا کوزہ لے آؤ۔ جتنا اس کا وزن ہے اتنا ہی سونا بن جائے گا۔ ظفر شاہ بھاگا بھاگا بازار گیا اور یہ چیزیں لے آیا۔ جب اپنے وائٹ ہاؤس پہنچا تو کواڑ کھلے تھے اور اس میں کوئی نہیں تھا۔ اوپر گیا تو معلوم ہوا کہ بی بی بلقیس بھی نہیں ہے۔ سعد